وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں اور انتہائی پریشان کن بھی ہیں. اتنی بڑی پیمانے پر تباہی. 155 Pakistani armed forces soldiers killed in India strikes during Operation Sindoor in May 2025. پاکستان کو انہوں نے اور تھریٹس کی ہیں, پاکستان کی فوج کو اور تھریٹس کی ہیں, پانی پہ انہوں نے اور تھریٹس کی ہیں, آپریشن سندور پہ یہ ڈبل ڈاؤن کر گئے ہیں. نریندر مودی کی انڈیپینڈنس ڈے سپیچ یہ بھی اتنی ہی تلخ تھی جتنی ہمارے حافظ فیلڈ مارشل کی حالیہ تقاریر ہیں. میں اپنے کئی ویلاگز میں کھل کر یہ کہہ چکا ہوں کہ مودی کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ مسلسل پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے. انڈین میڈیا نے 155 پاکستانی فوجیوں کی ایک فہرست جاری کی ہے جس کے اندر سپاہی ہیں, پاکستان آرمی سے میجورٹی کا تعلق ہے, بیچ میں پاکستان ایئر فورس کے بھی کچھ لوگوں کے نام ڈالے ہیں. جو کہ ہوا ہے ہمارے ساتھ جنگ میں, ہماری ساری ایئر بیسز پہ انہوں نے حملے کیے ہیں, گولے مارے ہیں, میزائل مارے ہیں. اس طرح کے سلسلے کو ہوتا دیکھیں تو پھر آنے والے وقت کو دنوں کی بجائے گھنٹوں میں ناپنا شروع کر دیں, آپ کے لیے سہولت ہوگی. نکما, نکھٹو, شرابی, کبابی, ڈرگی. اب بھارتی آرمی نے 20 اور 21 اگست کو سمندر میں لانگ رینج میزائلز کے تجربے کا اعلان کر دیا. انڈیا کے تیور بتا رہے ہیں کہ مانسون ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گا. پیپل ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایسا کچھ ہوگا اصل میں. اسی لیے جب ہوگا تو مارے جائیں گے. ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے آپ کو. یوکرین سے لے کر ایران میں ایسا ہوا. اب ہمیں کوئی پسند آئے نہ آئے, ہندوستان میں نریندر مودی کو وہاں کے لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے, الیکٹ کیا ہے, وہ ان کے لیڈر ہیں, ہمیں پسند آئے نہ آئے. نمسکار دوستوں, ریسنٹلی پاکستانی میڈیا نے ایک ایسی آرٹیکل لیک کر دی جس کے بعد سے بھارت سمیت پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو کافی زیادہ نقصان ہوا. سما نیوز آرٹیکل, جو کہ پاکستان کا سب سے فیمس نیوز چینل ہے, اس نے ایک آرٹیکل میں 155 پاکستانی فوجی جو آپریشن سندور میں مارے گئے تھے ان کی لسٹ جاری کی, جس کے بعد پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی پول کھل گئی اور یہ آرٹیکل کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. لیکن یہ سچائی اب پوری دنیا کو پتہ چل گئی. مطلب آپریشن سندور میں لگ بھگ 120 آتنکوادی, 9 ٹیرر کیمپس, 11 ایئر بیسز, 5 فائٹر جیٹس, 155 پاکستانی فوجی کو بھارت نے موت کے گھاٹ اتار دیا. یعنی تقریباً 300 سے زیادہ آتنکوادی اور فوجی اکٹھے بھارت نے 4 دنوں میں ٹھوک دیے. لیکن پھر بھی پاکستانی میڈیا اسیم منیر کو میڈلز پہ میڈلز پہنا رہی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. نریندر مودی کی انڈیپینڈنس ڈے سپیچ یہ بھی اتنی ہی تلخ تھی جتنی ہمارے حافظ فیلڈ مارشل کی حالیہ تقاریر ہیں, اور محسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جواب غزل کے طور پہ پیش کی گئی. اس میں کھلے عام سنتاس معاہدے کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم دریا کی ایک بوند بھی پاکستان کو دیں, کیونکہ یہ معاہدہ ہی سراسر غلط تھا. اس میں انیائے کا لفظ استعمال کیا ہے مودی نے, اور یہ کہہ کر کہ ہمارے کسان پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں اور دشمن ہمارے پانی پر موج کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. یہ ایک عجیب و غریب سا نعرہ ہے جو طویل عرصے سن رہے ہیں ہم, ایک ریٹرک کی شکل اختیار کر چکا ہے. جیسے آپریشن سندور کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ رکا ہے, ختم نہیں ہوا, یہ جاری ہے اور جاری رہے گا. یہ بھی ایک ریٹوریکل سی سٹیٹمنٹ ہے جسے سن کر کم از کم ہمارے کان ضرور پک گئے ہیں. ہماری گروتھ مائنس کے بجائے 5% ایٹ لیسٹ ان 3-4 سالوں میں چلنی تھی. تو اب کیونکہ سب کچھ برباد کر دیا ہے تو آخر میں وہی رہ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ گالیاں دینے کی کیا وجہ ہے, دھمکیاں دینے کی کیا وجہ ہے؟ جو آفس صاحب کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں جی کہ وہ کہتا ہے 10 سال یہ نکل کے دکھائیں مجھے. دعویٰ کیا ہے شاہد اسلم نے صحافی کہ جی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نکل کر دکھائیں مجھے 10 سال, فلانا ٹمکانا, وہ جو بھی گالی دیتا ہے ساتھ. یہ تب ہوتا ہے, یہ فرسٹریشن ہے کہ آفت سمجھتا ہے کہ معیشت نہیں چلی کیونکہ عمران خان نے ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. استحکام اس لیے نہیں آیا کہ عمران خان نے ہمیں سکھ کا سانس لینے دیا. عوام ہمارے ساتھ نہیں کھڑی کیونکہ عمران خان نے ان کی برین واشنگ کر دیا. وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھتا ہے, جبکہ خود اوقات یہ ہے
کہ میں ایسے بندے کو اپنے گھر میں چوکیدار نہ رکھوں. چوکیدار بڑے باعزت لوگ ہوتے ہیں. میں اس شخص کو اپنے گھر کا چوکیدار نہ رکھوں. بیانیہ ذرا دیکھیں کہ جی بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے ان کو جواب دیا تو اس لیے ہم ملک کے مالک بن بیٹھے. کیا میں نے اگر گھر میں چوکیدار رکھا ہو, میرے گھر میں ڈاکو حملہ کریں اور چوکیدار ان کو اچھا تگڑا مقابلہ دے, چوکیدار کچھ میرا نقصان کریں, میرے گھر کا سارا سامان توڑ جائیں, ٹھیک ہے, کچھ لے بھی جائیں, جو کہ ہوا ہے ہمارے ساتھ جنگ میں, ہماری ساری ایئر بیسز پہ انہوں نے حملے کیے ہیں, گولے مارے ہیں, میزائل مارے ہیں, لیکن چوکیدار کہ جی دیکھو میں نے آپ کے گھر پہ قبضہ تو نہیں کرنے دیا نا, تو اس لیے اب یہ گھر میرا ہے, اب میں مالک ہو گیا ہوں, اب آپ باہر نکلیں. کیسے ہوگا بھائی؟ چوکیدار کو جس کام کے لیے رکھا ہے, تنخواہ دی ہے, اس کا کام ہی حفاظت کرنا ہے, وہ حفاظت بھی ڈھنگ سے نہ کر پائے اور اس کے بعد کہ جی کہ اب سے گھر کا مالک بھی میں ہوں. کسی قانون اور رسول میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن آفت صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ کیونکہ مار تو ہمیں بڑی پڑی ہے لیکن میں نے گھر پہ قبضہ نہیں ہونے دیا, میں نے معاملہ سیٹل کروا لیا جیسے بھی کروایا, پاؤں شاؤں پکڑ کے, تو اس کے بعد اب میں گھر کا مالک بن بیٹھا ہوں, تو اب مجھے مالک تسلیم کرو, اور جو میرے سامنے جھکے گا وہ تو ٹھیک ہے, جو نہیں جھکے گا وہ ملون ٹھہرے گا. کہ جنگ اگر ہمارے راولپنڈی, اسلام آباد میں اور لاہور میں اور سیالکوٹ میں اور پشاور میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے کراچی میں داخل ہوتی ہے, تو ہم نے اپنی ٹیم کو اور اپنی قوم کو یہی تربیت دی ہے, اپنے فوجی افسروں کو اور دوستوں کو, کہ اپنے پاس لائسنسڈ ویپنز رکھو, ٹیکٹیکل اکوپمنٹ رکھو, سروائیول کا سامان جمع کرو, خوراک کی سپلائی جمع کر کے رکھو, بجلی پانی کا انتظام رکھو, سولر پاور سسٹمز رکھو, کیونکہ آنے والے وقتوں میں تم کو جنگ میں شامل ہونا پڑے گا. یہ بیسک سروائیول ہے. یوکرین کو دیکھ لیں آپ, غزہ کو دیکھ لیں آپ, سیریا کو دیکھ لیں, یہ اب جتنی بھی جنگیں ہوں گی اربن ہوں گی, شہروں میں لڑی جائیں گی, بجلی چلی جائے گی, گیس چلی جائے گی. آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں یوکرین جنگ میں تو ایون جو 20 سال سے اوپر نوجوان تھے انہیں بارڈر کراس کرنے نہیں دیا, انہیں ویپنز دیے کہ آپ لڑیں, زبردستی پکڑ کے ان کو, اس لیے کہ ان کے پاس لوگ ختم ہو گئے لڑنے والے نا. پاکستان کے پاس تو آبادی بہت ہے, اللہ کے فضل سے ہم لڑنے والے بہت ہیں, لیکن دا کوسچن از, آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں اگر بجلی پانی گیس ختم ہو جاتا ہے تو آپ کتنے دن اپنے گھر میں اسلام آباد میں سروائیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے, ہماری ٹیم کر لے گی. یہی فرق ہے. مطلب یہ اگر آپ کی ٹیم کر لے گی تو آئی مسٹ, کیونکہ جو ہماری بات مان رہا ہے وہ سروائیو کر جائے گا, جو ہماری بات نہیں مان رہا وہ پھر اسی طرح ڈھونڈتا پھرے گا جیسے غزہ کے لوگ کھانے پینے کے برتن لے کے گھوم رہے ہیں. کیا کیا جائے پھر؟ یہ پورا سروائیول کورس ہے اس کا, پوری کم از کم 20-25 ویڈیوز ہم پچھلے 8-10 سال سے بنا کر ڈال چکے ہیں کہ پانی کا انتظام کیسے کریں, اپنی فزیکل فٹنس کا انتظام کیسے کریں, ٹیکٹیکل اکوپمنٹ کیسے لیں, ویپن ٹریننگ کیسے حاصل کریں, سروائیول آپ کو کیسے آنا چاہیے, لکڑی کی آگ پہ کھانا کیسے پکائیں گے. شہر کے لوگ تو مارے جائیں گے. پیپل ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایسا کچھ ہوگا اصل میں, اسی لیے جب ہوگا تو مارے جائیں گے. ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے آپ کو, یوکرین سے لے کر ایران میں ایسا ہوا. So this is the end of the times.